السلام علیکم فرینڈز، اٹس می محمد حسین۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہے کشمیر کا۔ کشمیر میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کے بارے میں تو ضرور آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایک ایسا ہی واقعہ جو ایک فیملی کے ساتھ پیش آیا۔ ارشد صاحب ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں منانے جا رہے تھے۔ یہ ان کا ایک پرانا رواج تھا، ہر سال نئے نئے مقامات دریافت کرنا، وہاں کی خوبصورتی کا لطف اٹھانا اور کچھ نئی یادیں بنانا۔ اس دفعہ بھی وہ ایک پرانے مگر خوبصورت گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے جو ایک سنسان جگہ پر تھا۔ جس وقت وہ گیسٹ ہاؤس پہنچے تب شام ڈھل رہی تھی۔ سامنے برف سے ڈھکی وادیاں اور دور تک پھیلی ہریالی انہیں جادو جیسا محسوس دلا رہی تھی، لیکن اس سکون بھرے منظر کے پیچھے ایک عجیب سی خاموشی بھی چھپی تھی۔ گیسٹ ہاؤس کی دیواریں پرانی لیکن مضبوط تھیں۔ اندر جاتے ہی ایک ہلکی سی سرد مہک محسوس ہوئی، فرنیچر اور ہمیشہ بند رہنے والی خاموشی کی تھی۔ لائبہ نے دھیمی آواز میں کہا، یہ جگہ تھوڑی عجیب نہیں لگ رہی؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، بس تمہارا وہم ہے، کشمیر کی ٹھنڈ اور پرانے گھر ایسے ہی لگتے ہیں۔ عثمان اور علی تو مزے سے گیسٹ ہاؤس کے اندر ایکسپلور کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ہر کونا چھان مارا۔ ایک چھوٹا سا لائبریری کا روم، ایک پرانا پیانو جو شاید سالوں سے بجا نہیں تھا، ایک پرانا بڑا سین جہاں سے برف وادیاں دکھائی دیتی تھیں۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر پھر رات ہوئی۔ رات کے تیسرے پہر اچانک ایک زور کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ارشد صاحب نے سمجھا کہ شاید کوئی جانور ہوگا یا ہوا کی وجہ سے دروازہ کھلا ہوگا، مگر جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو گیسٹ ہاؤس کے پرانے کوریڈور کا ایک دروازہ عجیب طریقے سے کھلا تھا۔ یہی دروازہ تھا جو دن بھر بند تھا۔ علی جو اس سب کو ایڈونچر سمجھ رہا تھا، سب سے پہلے آگے بڑھا، چلو دیکھتے ہیں اندر کیا ہے۔ عثمان نے بھی ساتھ دیا، مگر جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان کے چہروں سے ٹکرایا۔ کمرے کے اندر صرف ایک پرانا چیئر تھا اور دیوار پر ایک پرانی تصویر میں ایک جوان عورت تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ عثمان نے جیسے ہی تصویر کو ہاتھ لگایا، اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سانس اس کے کان کے قریب لے رہا ہو۔ ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ یہ جگہ عجیب ہے۔ اس وقت ارشد صاحب بھی وہاں آ گئے۔ سب سو جاؤ، صبح دیکھیں گے۔ لیکن اس رات کوئی بھی ٹھیک سے نہیں سویا تھا۔ دوسری رات لائبہ کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں چل رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید عائشہ ہو، مگر جب اس نے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک دھیمی آواز سنائی دی، وہ واپس نہیں آیا۔ لائبہ کا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آرام سے پلٹ کر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سرہانے کھڑا ہے۔ ایک دم سے وہ چیخ پڑی، سب لوگ دوڑ کر آئے۔ کیا ہوا؟ لائبہ نے صرف یہ کہا، کوئی یہاں ہے۔ اس کے بعد گھر کا ہر شخص ڈر چکا تھا۔ اگلی صبح جب ارشد صاحب نے گیسٹ ہاؤس کے بڑے کریکٹر بابا جمیل سے پوچھا تو انہوں نے ایک کہانی سنائی جو سب کے رگوں میں خون جما دینے کے لیے کافی تھی۔ بیٹی، یہ تصویر جو تم نے دیکھی، یہ سلمیٰ ہے، ایک دلہن جو اسی گھر میں اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے مر گئی تھی۔ اس کا شوہر ایک جنگ میں گیا تھا، لیکن واپس نہیں آیا۔ وہ ہر رات اسی کا انتظار کرتی ہے، مگر اب بھی اس کی روح اس گھر سے نہیں نکلی۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، تو یہ آتما بری نہیں، بس انتظار کر رہی ہے۔ بابا جمیل نے سر ہلا دیا۔ اس رات لائبہ نے تصویر اٹھائی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا انتظار ختم ہو گیا ہے، تم آزاد ہو۔ ہلکی سی ہوا چلی، ایک پل کے لیے محسوس ہوا جیسے کوئی دور چلا گیا ہو۔ صبح جب فیملی جانے لگی، لائبہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس نے دیکھا کہ ایک ہلکا سا مسکراتا چہرہ اسے رخصت کر رہا تھا۔ وہ سفر صرف ایک ہارر کہانی نہیں، بلکہ ایک آتما کی مکتی کا سفر تھا۔ تو دوستو، کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے
تو اپنی رائے اور تجربات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔